آج دنیا میں ہونے والا ظلم، بے عدالتی، یہ بتا رہی ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا بیدار ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 57 مسلم ملک ہیں، کچھ بھی نہیں کر پائے، بیٹھے ہوئے باتیں ہی کر رہے ہیں سوائے کچھ کے جو تھوڑی بہت حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن کون ہے؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے مفاد، اپنے فائدے، جو اس کا انٹرسٹ ہے اس کی وہی ہے کہ جسے اپنا فائدہ نہیں چاہیے، جو صرف خدا کے لیے آئے گا، اور وہ وہی ہے. اس تک پہنچنا ضروری ہے. جانے محترم، ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ امام آئیں گے. امام کی ایک صفت منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے، یعنی امام انتظار بھی کر رہے ہیں اور امام وہ بھی ہیں جن کا دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے. یہاں ہم غلطی پر ہیں. ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے؟ ہم خود کیوں نہیں امام تک چلے جاتے؟ ہم خود اپنی زندگی میں ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ امام ہمارا انتخاب کرے، امام ہمیں اپنے قریب لے کے آئے، امام ہمیں پک کرے نا. کیونکہ ہمیں دیکھیں، ایسا تو ہے نہیں. روایات ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں مہدویت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے گرد ابھی بھی ایسے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو امام کا کام کر رہے ہیں، اور وہ عام لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، مگر ان کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ عام زندگی جیتے ہیں. اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے. تو وہ لوگ ہیں امام کے قریب، جن کو رجال الغیب بھی کہتے ہیں، کہ وہ بہرحال کبھی انسان مصیبت میں پھنستا ہے، امام کو آواز دیتا ہے تو ہر وقت امام نہیں آتے، وہ آتا ہے. وہ جسے امام جس کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے. اصفہان میں ایک عالم دین تھے، کہتے میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، ظہر کا ٹائم تھا، جماعت کا. تو میں نے کہا نماز پہ جاؤں گا. تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تاجر اور بہت با ایمان، با تقویٰ. دیکھا تو ایک جنازے کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جنازہ کس کا ہے؟ مزدوروں نے اٹھایا ہوا ہے. اور میں آگے پیچھے دیکھا تو چند مزدور تھے اور جنازہ تھا، اور یہ اتنی بڑی. تو میں نے کہا یہ ان کے رشتہ دار لگتے ہیں، کون ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو میں نے جیسے کہا کہ حاجی یہ کیا ہے، تو کہا آؤ میرے ساتھ جنازے میں چلو. اور میں نے کہا چلتے ہیں. چلتے ایک تو شہر کی طرف جنازے کا تھوڑی دور تھی، میں تھک بھی گیا. پھر میں نے کہا اول وقت نماز بھی میری رہ گئی. تو میں نے بولا یہ کون ہے؟ یہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ اور اگر یہ مزدور ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر جنازہ ہوا، یہ ہوا. میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں کچھ عرصے پہلے حج پہ جا رہا تھا، تو جب میں کوفہ پہنچا تو میرا سامان چوری ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو میں بڑے بے دلی کے ساتھ کوفہ مسجد سیلا سے مسجد کوفہ جا رہا تھا. تو میں نے امام سے توسل کیا، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میں آگے جا سکتا تھا نہ میں پیچھے جا سکتا تھا. تو ایسے میں سواری گزری. جب سواری میرے قریب آئی تو کوئی اور نہیں تھا، امام تھے. تو میں نے امام کی طرف، امام نے بولا کہ کیا ہوا؟ اب میری ہمت نہیں کہ میں امام سے کہوں. میں کہا نہیں. بولا تھکاوٹ ہے سفر کی. ہاں نہیں، کیا ماجرا ہے؟ پتہ ہے یہ کہنا تھا. تو امام نے ایک نام لیا، حالو. یہ نام لیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اصفہان کے بازار میں یہ جو ریڑھی پر سامان اٹھاتے ہیں وہ تھا. جب میں نے اس کو دیکھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ امام نے اس کو بلایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں نے کہا شاید میرا وہم ہو، میں نے پوچھا نہیں. امام نے اسے حکم دیا کہ اس کا جو سامان ہے لا کے دو اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ. یہ کہا، امام کی سواری چلی گئی. وہ شخص مجھے کہتا ہے فلانی جگہ کل آ جانا. میں پہنچا، میرا سارا سامان تھا. کہا کھول کے دیکھو. میں نے کھول کے دیکھا، سب موجود تھا. کہا اس کو کہیں مسافر خانے میں رکھو، آؤ میں تمہیں حج پہ لے جاتا ہوں. وہ مجھے حج پہ ایک قدم بڑھاتے مجھے حج پہ لے گیا، مکہ لے گیا، باہر چھوڑا. کہا کوئی پوچھے تو بتا دینا میں دوسرے راستے سے آیا تھا، واپس آ جانا. واپس آیا، مجھے لے آیا. مگر اس نے بولا کہ دیکھو جب مجھے ملنا تو جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی ملنا. میں بہت وہ تھا کہ میں بہرحال ایک شخص اس مقام پہ چلا جائے کہ جو مزدور ہے لیکن امام کے اتنا قریب ہے کہ امام اپنے کاموں کے لیے اسے پکار رہے. جب میں پہنچا، لوگ مبارکباد دینے آئے، بیٹھے تو وہ بھی آئے. میں کھڑا ہونے لگا، اس نے اشارہ کیا بیٹھے رہو. جب سب چلے گئے تو اس نے مجھے بولا کہ میں فلانے دن مر جاؤں گا، میرے حجرے میں آنا، میرا کفن میرے سامان میں رکھا ہوگا،
مجھے ایک کفن غسل میرا جنازہ پڑھوا دینا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور، نہیں دیکھو تمہارا برابر میں بیٹھا ہوا شخص کون ہو، تمہیں نہیں پتہ۔ تم زندگی میں بعض اوقات ہم تو حلیوں کو دیکھ کر لوگوں سے بہیو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ خدا کا مقرب بندہ کون ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ایسے شخصوں کو دیکھیں، اگر ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے، کتابوں میں علماء بیان کرتے ہیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، کوالٹیز کو انہینس کریں۔ جیسے دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، اسکلز سیکھتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، پروگرامنگ سیکھتے ہیں، سیکھتا ہے نا آدمی، اسکلز کو انہینس کرے کہ امام انتخاب کرے۔ شہید حجاجی جب 28 سال یا 32 سال میں شہید ہوا، اس کا بچہ 2 سال کا تھا، اس نے اس وقت بچے کو وصیت لکھی، آج اس کا بچہ کافی بڑا ہے، اس نے کیا لکھی؟ کہا بیٹا دنیا آشوب فتنوں سے بھری ہوئی ہے، خیال کرنا اپنا، اور اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس بازار میں امام تمہارا خریدار ہو جائے، امام تمہیں خریدے، امام کی نگاہیں تمہارے پاس ہو، امام کی توجہ ہو کہ ہاں میرا چاہنے والا ہے۔ جانے محترم، بہرحال اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے بہرحال گریہ چاہیے، اس کے لیے انسان کو دنیا کی بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن جس کو عشق ہو جائے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بس اپنے وجود میں اس عشق اور محبت کو پیدا کرے۔ جانے محترم،